تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 11، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 39 یعنی 39، جو مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ 100 بار درود شریف پڑھے، اللہ عز و جل اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ 70 یعنی 70 آخرت کی، اور 30 یعنی 30 دنیا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ آج کا مدنی مذاکرہ، اس کی ایک خصوصیت تو یہ کہ وہ آج اجتماع ختم بخاری شریف مجلس جامعۃ المدینہ جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، تو اس کی آخری حدیث استاذ الحدیث مفتی مدنی مذاکرہ حاجی حسان رضا انشاءاللہ پڑھیں گے آخری حدیث۔ سارا سال یہ پڑھاتے ہیں اور میں بیچ میں آ جاؤں آخر میں، اور شروع میں تو یہ جمتا مجھے نہیں جمتا۔ پچھلی بار بھی الحمدللہ مفتی اہل سنت الحاج مفتی محمد قاسم صاحب نے پڑھائی تھی آخری حدیث۔ آج ان کے شاگرد یا ہم جماعت شاگرد، ان کے شاگرد پڑھائیں گے انشاءاللہ، ہم سنیں گے انشاءاللہ، ثواب ملے گا سننے میں بھی۔ یہاں پر جو اکثریت حاضر ہے ان کے دل میں تمنا بھی امیدیں یہی ہوگی، اور ایک طریقہ بھی بزرگوں کا رہا ہے کہ کسی بڑے ہی سے، اپنے پیر و مرشد سے یا بڑے استاد سے ہی، وہ آئے ہوئے جو ہوتے ہیں بال وغیرہ سے، ان سے ہی کرواتے ہیں۔ تو اگر آپ ہی مدنی پھول اس کے ارشاد فرمائیں تو میرے خیال میں زیادہ خوشی ہوگی تمام کو۔ آپ کو یہی کہنا چاہیے، ویسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بتا دیا ہے، بزرگی بعقل است نہ بسال۔ عمر سے بزرگی نہیں ہوتی، عقل سے، علم سے ہوتی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ حدیث آپ پڑھاتے ہیں، استاذ الحدیث آپ ہیں، میں نہیں ہوں۔ اچھا، پہلے اب بعضوں کی حسن ذہن ہوتا ہے نا، تو کہ دستار بندی پوری دستار میرے ہاتھ سے بندوائیں، پھر سمجھا کر ذہن میں بناتا رہا کہ آپ کو جنہوں نے سارا سال پڑھایا ہے، یار اب ان کے سامنے مجھے کہیں گے نہیں میں ان سے نہیں بندواؤں گا، آپ سے بندواؤں گا، تو ان کا دل پہ کیا گزرے گی؟ بولیں گے کچھ بھی نہیں۔ عزت نفس کس کی نہیں ہوتی؟ تو یوں مطلب سمجھا کریں، میں باپا ہوں، آپ لوگ آپ میرے بچے ہیں، آپ پڑھائیں۔ یہ بھی میری ہی خوشی ہے نا کہ میرے بچے دیکھو کیسا پڑھاتے ہیں۔ الحمدللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ختم بخاری۔ جامعۃ المدینہ کے تعلق سے رکن شورا کا میسج آیا کہ جامعۃ المدینہ میں اب تک درس نظامی مکمل کرنے والے طلبہ و طالبات کی تعداد
7099 ہو چکی ہے الحمدللہ عز و جل، 7099۔ جامعۃ المدینہ للبنات میں اس سال پاکستان میں 1013 جبکہ ہند سے بھی چند طالبات ہیں، اور جامعۃ المدینہ للبنین اسلامی بھائیوں کے جو جامعۃ المدینہ ہیں ان میں اس سال 401 طلبہ کرام جبکہ 38 طلبہ کرام پاکستان کے علاوہ ہیں، اور اس وقت پاکستان کے علاوہ بھی جامعۃ المدینہ ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ چند ایک جامعۃ المدینہ کے علاوہ تقریباً جامعۃ المدینہ کی اس وقت مدنی مذاکرے میں شرکت کی اطلاع ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھنے کی میں کوشش کروں گا، سعادت حاصل کروں گا میرے اہل سنت کے حضور، اور اس کے ضمن میں کچھ مختصر باتیں بھی عرض کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ خواہش تو یہی تھی کہ امیر علیہ سنت ہی اس حوالے سے کچھ ارشاد فرماتے، لیکن الامر فوق الادب کے تحت میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تمام اسلامی بھائی اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ بخاری شریف کے بے شمار فضائل میں سے ایک فضیلت اس کی خاص طور پر ختم کی ہے کہ ختم کی اس کے محافل ہمیشہ سے مسلمانوں کا ایک طریقہ کار رہا ہے کہ ختم کا اہتمام کرتے تھے بخاری شریف کے، اور علماء نے اس بات کو بھی تحریر کیا ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی بخاری شریف کا جب ختم ہوا تو اس میں تشریف فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکات ہمیں اس بخاری شریف کی آخری حدیث کے صدقے بھی عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثني احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ یعنی امام بخاری فرماتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی احمد بن اشکاب نے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی محمد بن فضیل نے، وہ عمارہ بن القعقاع سے روایت کرتے ہیں، وہ سیدنا ابو زرعہ سے، وہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو کلمے ہیں جو رحمان عز و جل کو بہت پیارے ہیں، زبان پر بڑے ہلکے اور میزان پر بڑے بھاری ہیں۔ وہ دو کلمے یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، اور بخاری شریف میں یہ کتاب الدعوات باب فضل التسبیح کے اندر بھی ہے، اور یہاں کتاب التوحید میں باب وضع المیزان کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ علماء اس بات کی تصریح فرماتے ہیں، اور یہ ایک مسلم بات ہے کہ جب بندہ کسی چیز کو اہمیت دیتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، تو پھر اس کے بارے میں بہت کچھ جاننے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے متعلق وہ معلومات حاصل کرتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی مقبولیت عطا فرمائی، اور بالخصوص آپ کی کتاب الجامع الصحیح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تلقی بالقبول، ایک قبولیت کا درجہ عطا کیا۔ مسلمانوں کے دل کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے۔
امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ جو کتاب ہے بخاری شریف، اس کے بارے میں یہ علماء نے لکھا اور اس کی وضاحت بھی کی کہ اب تک گن گن کے علماء نے 100 سے زیادہ امام بخاری کی اس بخاری شریف کے اوپر لکھی گئی شروحات کا ذکر کیا ہے کہ عربی زبان کے اندر ہی 100 سے زیادہ بخاری شریف کی شروحات لکھی گئی ہیں، باقی دیگر زبانوں میں اس کے علاوہ ہیں۔ اور یہ وہ کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی اس کی محبت دلوں کے اندر ڈالی ہے کہ بعض علماء نے اس کی ایک ایک حدیث کے اوپر پورے رسالے تحریر کیے ہیں، ایک ایک حدیث کی وضاحت کے اندر۔ بالخصوص امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ کتاب، ویسے تو اس بات کی صراحت موجود ہے، کتابوں میں یہ ذکر ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ کتاب جو لکھی ہے اس کی 2 وجہ بنی۔ ایک تو یہ کہ آپ کے استاذ محترم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا کہ کوئی ایسا ہو کہ جو مکمل ایسی کتاب لکھے کہ جس میں صرف اور صرف صحیح حدیثیں ہوں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا بیڑا اٹھایا اور آپ نے یہ کتاب لکھی کہ جس میں آپ نے صحیح حدیثیں ذکر کی۔ اور دوسری وجہ علماء نے یہ لکھی کہ خود امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خواب دیکھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تکلیف دہ چیز کو دور کر رہے ہیں، تو اس کی تعبیر پوچھی آپ نے، تو تعبیر بتانے والوں نے بتایا آپ کو کہ اس تعبیر کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو باتیں غلط منسوب کی گئیں آپ ان کو دور کریں گے۔ تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں صحیح حدیثوں کے اوپر مشتمل ایک کتاب لکھوں، تو آپ نے بخاری شریف تحریر کی۔ لیکن اس تحریر کرنے میں امام بخاری کا جو انداز تھا وہ آپ کا انوکھا انداز تھا کہ آپ نے 16 سال کے عرصے میں بخاری شریف کو لکھا، اور اس کو لکھنے سے پہلے ہر حدیث سے پہلے آپ وضو کرتے، غسل کرتے اور 2 رکعت نفل ادا کرتے، پھر استخارہ کرتے، اور پھر اس کے بعد آپ حدیث پاک لکھا کرتے تھے۔ اور شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کی وضاحت کی کہ آپ دربار رسالت سے بھی اس بات کی اجازت لیا کرتے تھے، پھر اس کو آپ لکھا کرتے تھے حدیث پاک کو، اور یہ 16 سال میں لکھی، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو 3 مرتبہ لکھا ہے۔ تو اگرچہ مقصد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اصل مقصد یہ تھا کہ آپ صحیح حدیثوں کو جمع کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ امام بخاری نے بخاری شریف کو جس انداز میں لکھا ہے وہ اول آپ ایک باب باندھتے ہیں، ہیڈنگ ہوتی ہے وہ باندھتے ہیں، بناتے ہیں پوری ہیڈنگ، اس کو ترجمۃ الباب بولتے ہیں اصطلاح کے اندر۔ پھر اس کے بعد اس کے تحت آپ حدیث پاک لے کر آتے ہیں۔ آپ ایک بات ذکر کریں گے، مثال کے طور پر مسجد میں بچوں کا آنا، یہ باب آپ نے ذکر کیا، پھر اس کے تحت آپ حدیث ذکر کرتے ہیں کہ مسجد میں بچوں کا آنا کیسا ہے، یا اس طرح کی کوئی بھی آپ ہیڈنگ لگاتے ہیں، باب باندھتے ہیں، اس کے بعد حدیث پاک لے کر آتے ہیں جس میں دونوں میں مناسبت ہوتی ہے، یعنی باب سے متعلق آپ حدیث لے کر آئیں گے۔ تو یہ بخاری شریف کا ایک بڑا فن ہے جس پر علماء نے بڑی توجہ دی ہے کہ امام بخاری جو حدیث لے کر آ رہے ہیں اس کو باب سے مناسبت کیا ہے، مطابقت کیا ہے، اس پر بڑی علماء نے محنت کی اور بیان کیا کہ امام بخاری نے ہیڈنگ یہ لگائی ہے اور اس کے تحت یہ حدیث لائی ہے، تو دونوں کے درمیان مناسبت کیا بنتی ہے، اس پر علماء نے باقاعدہ کتابیں لکھی۔ امام ابن المنیر الاسکندرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے المتواری کے نام سے کتاب لکھی جس میں آپ نے بخاری شریف کی ہر حدیث کا باب سے کیا تعلق بنتا ہے اس کو ذکر کیا ہے۔ یہ جو آخری حدیث پاک ہے یہ کتاب التوحید کے اندر امام بخاری نے ذکر کی۔ علماء جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جس سے محبت کرتے ہیں، جس کو اہمیت دیتے ہیں، تو اس کی ایک ایک بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہے۔ تو علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام بخاری یہ کتاب التوحید آخر میں کیوں لے کر آئے ہیں، آپ کوئی اور کتاب کیوں لے کر نہیں آئے؟ تو ارشاد فرمایا، وجہ یہ بیان کی کہ امام بخاری نے یہ جو کتاب التوحید آخر میں لکھی ہے، وجہ یہ ہے کہ یہ سب سے آخری بخاری شریف کی کتاب ہے، یعنی سب سے آخر کے اندر اس کتاب کو لے کر آئے ہیں، اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خاتمے کا دار و مدار ایمان پر ہے، اور ایمان کی بنیاد توحید ہے۔ یعنی بخاری شریف کے اندر الگ الگ کتابیں ہیں، کتاب الوحی، باب بدء الوحی ہے، پھر کتاب الطہارت ہے، کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الصوم ہے، کتاب الزکوٰۃ ہے،
یہ ہر اس طرح کتاب چلتی چلی آ رہی ہے. آخر میں جا کے کتاب التوحید ذکر کی تو علماء فرماتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے کہ خاتمے کا اعتبار ایمان پر ہے اور ایمان کی بنیاد توحید ہے. تو اس لیے آخر کے اندر کتاب التوحید لے کر آئے تاکہ اشارہ ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توحید کے اوپر ہمیں استقامت عطا فرمائے. اسی طرح میزان کا باب لے کر آئے، یعنی کتاب کے تحت باب آتے ہیں تو باب میزان کا لے کر آئے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ میزان قائم فرمائے گا. تو اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ آخرت کا جو انتہا ہوگی کہ جس کے بعد جا کے شقی اور سعید کی بالکل پہچان ہو جائے گی کہ کون کامیاب ہوا کون ناکام ہوا، یہ میزان عمل پر جا کر ہو جائے گا. جس کا میزان عمل کا پلڑا بھاری ہو گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اب خطرہ اس کو نہیں رہے گا. تو اس لیے امام بخاری بالکل آخر کے اندر یہ میزان کا باب لے کر آئے تاکہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو جائے کہ میزان عمل یہ بندے کا آخری مقام ہے کہ اگر اس مقام پہ کامیابی مل گئی تو اب آگے کسی طرح کی ناکامی نہیں ہے. میزان عمل، میزان کیا ہے؟ اس کے بارے میں اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ میزان حق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن یہ میزان یعنی ترازو قائم فرمائے گا. اس کی کیفیت کیا ہے؟ اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں اور علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ باقاعدہ یہ میزان قائم ہوگا جس کے پلڑے ہوں گے، جس طرح ڈنڈا زبان ہوتی ہے جو ہمیں عام طور پہ نظر آتے ہیں ترازو، ویسے ہی یہ ترازو ہوں گے اور اس میں اس کے ایک پلڑے میں بندے کے نیک اعمال رکھے جائیں گے، دوسرے میں اگر برے اعمال ہوں گے تو برے اعمال یہ رکھے جائیں گے. عرش کے پاس یہ میزان قائم ہوگا، اس کی سیدھی جانب جنت ہوگی اور الٹی جانب اس کے جہنم ہوگی. اور حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کی نگہبانی میں یہاں بندوں کے اعمال تولے جائیں گے. حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام یا ملک الموت دونوں میں سے کوئی ایک وہاں پر بندوں کے اعمال یہ تولیں گے. اس میں مختلف روایتیں. یہ میزان عمل جس میں بندوں کے اعمال تولے جائیں گے یہ کتنا بڑا ہے، اس کے بارے میں ایک روایت کے اندر ہے کہ اس کے ایک پلڑے میں اگر سارے زمین و آسمان رکھ دیے جائیں تو وہ سارے کے سارے اس کے اندر سما جائیں گے. حضرت سیدنا داود علیہ نبینا و علیہ السلام کے بارے میں ایک روایت کے اندر آیا کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مجھے میزان عمل دیکھنا ہے، یہ ترازو دیکھنا ہے جو قیامت کے دن قائم ہوگا. تو آپ کو دکھایا گیا تو آپ پر غشی طاری ہو گئی. تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اس میزان عمل کو اپنے جو ترازو ہے اس کو کون پر کر سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو اخلاص کے ساتھ ایک کھجور بھی صدقہ کرے یا لا الہ الا اللہ کہے تو میں اس کے عمل سے اس میزان کو بھر دوں گا. یہ میزان عمل قیامت کے دن قائم ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری بلا حساب و کتاب بخشش و مغفرت فرمائے. کیونکہ شارحین حدیث نے اس مقام پر اس بات کو لکھا ہے کہ اگرچہ کہ بعض حدیثوں سے یہ سمجھ آتا ہے کہ ہر ایک کا حساب ہوگا لیکن ہر ایک کا نہیں ہوگا، بلکہ بے شمار ایسے ہوں گے کہ جو بلا حساب و کتاب جنت کے اندر داخل ہوں گے. اربوں کی تعداد بہار شریعت کے اندر لکھی کہ جو بلا حساب و کتاب جنت کے اندر داخل ہوگی. اور بعض کفار وہ ہوں گے کہ جن کے لیے میزان عمل نہیں ہوگا، ان کے اعمال ہی ایسے ہوں گے جو بالکل ظاہر ہوں گے، ان کو بھی جہنم کے اندر بلا حساب داخل کر دیا جائے گا. اور کئی وہ ہوں گے کہ جن کا حساب ہوگا اور حساب و کتاب کے بعد ان کے بارے میں فیصلہ ہوگا. یہ بخاری شریف کی بات جو باب تھا اس حوالے سے میں نے کچھ باتیں عرض کی. باقی اس حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، سب سے پہلی بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ دو کلمے ہیں جو رحمان کے نزدیک بڑے پیارے ہیں، حبیبتان یعنی محبوب ہیں. یہ محبت سے نکلا ہے اور محبت کا مطلب دل کا کسی کی طرف مائل ہونا، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محبت کا لفظ استعمال ہوگا تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو تعظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کا اکرام فرمانے والا، اس کو عزت دینے والا، اس کے مقام اور مرتبے بڑھانے والا اور اس کو انعامات عطا فرمانے والا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لفظ استعمال ہوں گے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں اس بات کی ترغیب دلائی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کریں، اس کی تسبیح بیان کریں. کہ سب سے پہلی بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ دو کلمے ایسے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو، رحمان کو بڑے پیارے ہیں. پہلی بات آپ نے
حبیبتان فرمائی کہ اللہ کو پیارے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کلمات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کلمات سے راضی ہوتا ہے۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے رحمان کا تذکرہ کیا، کوئی اور نام ذکر نہیں کیا۔ تو اس میں بھی علماء نے یہی ارشاد فرمایا تاکہ اس سے بندے کی مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کی طرف رغبت بڑھے، اور معلوم ہو کہ جس کا وہ ذکر کر رہا ہے وہ اس پر بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے اور اس کو بہت زیادہ اس پر انعام عطا فرمانے والا ہے۔ دوسری بات کی ارشاد فرمائی کہ خفیفتان علی اللسان، کہ یہ دو کلمے زبان پر بڑے ہلکے ہیں، یعنی ان کو پڑھنے میں کوئی دشواری بندے کو نہیں ہوتی، اور یہ ذکر کرنے والوں کے لیے بڑی آسانی اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، اور وہ بھی آسان انداز میں ہو جانا۔ اگر مشکل ہوتے، زبان پہ چڑھنا مشکل ہوتا تو پھر ہر ایک کو وہ ذکر کرنا مشکل ہو جاتا، لیکن یہ جو کلمات ہیں یہ زبان پر بڑے ہلکے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ ان کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ اگرچہ ہیں بہت ہلکے، زبان پر وزن نہیں ان کا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ یہ الفاظ، یہ کلمات بڑی آسانی کے ساتھ ادا ہو جاتے ہیں، لیکن میزان عمل پر بڑے بھاری ہیں، کہ قیامت کے دن جب میزان عمل پر یہ رکھے جائیں گے تو میزان عمل کو بڑا بھاری کر دیں گے۔ اب بھاری کس طرح کریں گے، اس کے بارے میں علماء کے مختلف قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہاں عمل سے مراد یہ ہے کہ جن نامہ اعمال کے اندر ہمارے یہ عمل لکھے جا رہے ہیں وہ قیامت کے دن میزان عمل پر رکھے جائیں گے، جتنا بھی لکھا گیا ہے وہ سارا کا سارا ہمارے میزان جو پلڑے ہوں گے اس کے اوپر رکھے جائیں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان اعمال ہی میں ایسی قدرت پیدا کر دے گا، ایسی طاقت پیدا کر دے گا کہ یہ براہ راست کلمات ہی اس میزان کے پلڑے کے پر رکھ دیے جائیں گے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو باقاعدہ جسموں کے اندر تبدیل کر دے گا، جس کو تولا جائے گا، جس کا وزن کیا جائے گا۔ تو جو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے یہ کلمات میزان پر رکھے جائیں گے تو وہ کلمات اس کے میزان کے پلڑوں کو بھاری کر دیں گے۔ علماء مزید ارشاد فرماتے ہیں اس حوالے سے کہ امام بخاری جو یہ آخر میں حدیث لے کر آئے ہیں، اس حدیث میں بھی آخرت کی کئی باتوں کی طرف اشارہ ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، اس میں ایک سبحان اللہ کا کلمہ ہے جس کا مطلب ہے، یعنی امام حاکم نے مستدرک کے اندر یہ حدیث پاک نقل کی ہے کہ سبحان اللہ کا جو معنی ہے وہ ہے تنزیہ اللہ عن کل سوء، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہر عیب سے پاک ہے، اور وبحمدہ یعنی اللہ تبارک و تعالی تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، تمام تعریفوں کا مستحق، تمام تعریفوں کے لائق اللہ تبارک و تعالی ہی کی ذات ہے۔ تو گویا بندہ جب سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام عیوب سے بھی پاک مانتا ہے اور تمام کی تمام خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مانتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اس میں اللہ کی تسبیح بھی ہے اور اللہ کی حمد بھی ہے، اور اہل جنت کا جو جنت کے اندر کلام ہوگا وہ بھی تسبیح اور حمد ہی ہوگی۔ قرآن پاک میں فرمایا دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، یعنی جنتیوں کی جو پکار ہوگی، گفتگو ہوگی، وہ یہ ہوگی کہ اے اللہ تو پاک ہے، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، اور اس میں ان کی جو تحیت ہوگی، یعنی جو گفتگو کی ابتدا کریں گے وہ سلام سے ابتدا کریں گے، اور آخری جو پکار ہوگی، آخری جو گفتگو ہوگی جنت کے اندر جب وہ جدا ہوں گے ایک دوسرے سے تو وہ یوں کہہ رہے ہوں گے کہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، کہ تمام کی تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ تو آخر کلام بھی بندے کا جنت کے اندر تسبیح ہوگی، حمد ہوگی، اور امام بخاری بھی جو کتاب میں حدیث لائے ہیں وہ تسبیح والی اور حمد والی لے کر آئے ہیں، گویا کہ اس میں آپ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہمارا دنیا کے اندر بھی جو کلام آخری ہونا چاہیے وہ اللہ کی تسبیح اور حمد والا ہونا چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ یہ بات علماء نے ارشاد فرمائی کہ تسبیح اور حمد والی بات، چونکہ حکم یہ ہے کہ جب ہم مجلس ختم ہو
تو اس میں بھی جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح ہوتی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ پڑھی جاتی ہے۔ تو اس کے بارے میں حدیث پاک کے اندر یہ موجود ہے کہ جو بندہ کسی مجلس کے اندر پڑھتا ہے تو جو گناہ جو خطائیں اس مجلس کے اندر ہوئی ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ تو گویا کہ امام بخاری اس حدیث پاک کو آخر میں لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہیں کہ اس کتاب کے اندر اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس سے معاف فرما دے۔ اور آخری بات اس حوالے سے یہ کہ کلام کا آخر، گفتگو کا آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہونی چاہیے۔ مفتی شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ امام بخاری کی شان یہ ہے کہ آپ نے اپنی کتاب کے آخر میں تسبیح اور حمد کو بیان کیا ہے، لیکن اپنی زبان سے نہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کلمات کے ذریعے اس کو بیان کیا ہے۔ یعنی خود چاہتے تو آخر کے اندر آپ تسبیح کے الفاظ کہہ دیتے، سبحان اللہ کہہ دیتے، سبحانک اللہم کہہ دیتے، الحمدللہ رب العالمین کہہ دیتے، لیکن اپنے الفاظ کی جگہ آپ ایک حدیث پاک لے کر آئے کہ حدیث پاک بھی ہمیں معلوم ہو گئی، اور ساتھ ہی ساتھ جو مجلس کے آخر کے اندر اللہ کی تسبیح اور حمد کرنے کا حکم ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کلمات کے ذریعے ادا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا فیضان عطا فرمائے، اور حدیث پاک کا جو اصلی مقصد ہے، یعنی یہ ساری مشگافیہ جو بھی علماء نے بیان کی ہیں، لیکن آخر بات جو علماء ارشاد فرماتے ہیں وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقصد ہے، یہ آپ حدیث پاک کیوں بیان کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، کیوں یہ بات ارشاد فرمائی، تو اس کا اصل مقصد اس پر عمل کرنا ہے۔ یعنی یہ ساری باتیں جو ہم ذکر کر رہے ہیں یہ نکات علماء نے اگرچہ بیان کی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس میں اصل ترغیب دلا رہے ہیں کہ ہمیں یہ کلمات اپنی زبان پر جاری کرنے چاہیے، بار بار پڑھتے رہنے چاہیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اپنی زندگی کے اندر اس بات کی عادت بنا لیں کہ ان کلمات کو پڑھتے رہا کریں۔ آخر میں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس حوالے سے کچھ مدنی پھول آپ ارشاد فرما دیں تاکہ مزید برکتیں ہمیں حاصل ہوں۔ ماشاءاللہ آپ نے اس پر سیر حاصل بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بیان کی ہمیں برکتیں عطا فرمائے۔ ایک بار آپ یہ کلمات پڑھ دیں تاکہ ہم بھی پڑھ دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جواب دیجئے، اگر میری برادری جواب دے، مدینہ 60 سال یا اس سے اوپر والے، وہ کون سے بزرگ ہیں جو حافی کے لقب سے مشہور ہیں؟ جواب دیجئے۔ السلام علیکم بابا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بشر حافی، میرا نام نسیم اختاری ہے، عمر 60 سال۔ حضرت بشر حافی۔ بشر تلفظ غلط ہے، ویسے پہنچے تو صحیح آپ، وہ واقعی بشر تھے، یہ نام کچھ اور تھا۔ میرے ذہن میں تو بشر حافی، ہاں بشر حافی یہ کہہ لیجئے۔ بشیر حافی۔ جواب درست ہے۔ اچھا، ان کا نام تھا بشر بن حارث، حافی سے یہ مشہور تھے۔ حافی کیوں کہلاتے تھے، اب یہ پھر اس کی پوری حکایت وہ سنانے بیٹھیں گے تو یہ حضرات شاید دیر ہو جائے گی۔ یہ ننگے پاؤں رہتے تھے، اس کی حکایت ہے، فیضان سنت میں غالباً لکھی ہوئی ہے، جلد اول میں شاید۔ تو
یہ ننگے پاؤں رہتے تھے اور حافی ننگے پاؤں والے کو کہتے ہیں. سوٹ پیس اور امامہ شریف، مسواک شریف اور غلاف خانہ کعبہ کے مقدس دھاگے اور مقدس پانیوں کا مجموعہ یہ تحفے میں دیا جا رہا ہے. انہیں امامہ بھی دیا ہے، پہنے یا نہ پہنے. انشاءاللہ پہنیں گے، انشاءاللہ آج ہی پہنیں آج ہی بندوا لو کسی سے، گے انشاءاللہ. پھر آئینے کے سامنے تھوڑا پریکٹس کریں گے تو باندھنا بھی آ جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. بابا میں ابھی بنواتا ہوں. انشاءاللہ آقا کی سنت ابھی ہے، بس وہ قبر تک ساتھ رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان، آپ سے سوال ہے، فی زمانہ اگرچہ ترقی ہو گئی ہو مگر پھر بھی خط لکھنے کی ضرورت کسی نہ کسی کو پیش آتی ہے، تو اسلامی بہن خط لکھے یا ای میل کرے، تو اس تعلق سے آپ کچھ مدنی پھول عنایت فرما دیں. خط لکھنے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو خط لکھوائے روانہ ہوئے مختلف سلاطین کی طرف، تو ان میں اسلوب انداز یہ دیکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر اپنا نام مبارک، اور پھر جس کو بھیجا اس کا نام، اور اس کے بعد سلام. لیکن جن کو اسلام کی دعوت دی جاتی تھی ان کو السلام علیکم نہیں ہوتا تھا، اور سلام اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی. سلام ان پر مشروط ہوتا تھا ہدایت کے ساتھ، کہ جس نے بھی ہدایت کی پیروی کی اس کو سلام. پھر جو بھی ارشاد فرمانا ہوتا دعوت وہ دی جاتی. تو اب بھی اگر کوئی خط لکھے، لیٹر تیار کرے، تو اس کو چاہیے کہ بہتر یہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے، پھر اپنا نام، پھر جس کو لکھا اس کا نام لکھ کر اس کو سلام کہے، سلام کرے. اور مسلمان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لکھ دیں، پھر اپنا جو بھی مدعا ہے وہ لکھیں. اور اس میں یہ ہے کہ اپنا نام بھی لکھے آخر میں، اور وہ ایڈریس لکھے جس پر اس کو لیٹر پہنچتا ہو، اور اپنا فون نمبر، اگر واٹس ایپ نمبر ہے تو واٹس ایپ نمبر بھی لکھے، ای میل بھی لکھے. یعنی جواب اگر طلب کرنا ہے نا تو نام تو لکھنا ہی پڑے گا، اور اس کے بغیر جواب کے. اب میرے ساتھ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اتنا ہوتا ہے، یعنی مجھ تک اول تو مکتوب پہنچتے نہیں ہیں. کبھی گھوم پھر کر پہنچ جائے نا تو اگر کہوں اکثر تو شاید اکثر. اچھا ہوتا ہے ایسا بیچاروں کا اپنے کو بھی لگے کہ ہے بڑا ایمرجنسی، لیکن نہ نام ہوتا ہے، نہ ایڈریس ہوتا ہے، نہ فون نمبر ہوتا ہے. کام بھی ہونا چاہیے، فلاں میرے بیٹے کو بلوا کر اس کو یوں سمجھا دو، بچوں کے ابو کو یوں بتا دو، وہ سب کچھ مطلب ہماری یہ وہ. اور بعضوں کا جی چاہتا ہے کہ ان بیچاروں کی کچھ یعنی کہ ترکیب کی جائے، کچھ عرض کیا جائے ان سے، لیکن اس وقت میں سر پکڑ لیتا ہوں، میں کروں کیا اس کو. کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا، یا زیادہ زیادہ لکھیں گے تو بس اپنی کوئی تنظیمی کابینہ کا نام لکھ دیں گے، کہاں ڈھونڈے. پھر یوں بھی بارہا یہ عورتوں کی خاص کر عادت ہوتی ہے، اسلامی بہنوں کی، کسی کو پتہ نہیں چلے. حالانکہ یہ خود 999 کو بول کر 1000واں میں ہوتا ہوں گا، مگر مجھے منع کریں، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. اب اپنی طرف سے بلا کر یہ سمجھا دیں. اب اگر میں اپنی طرف سے بلا کے سمجھاؤں گا، یہ پہنچ تو جائے گا کہ کون میری شکایت کر سکتا ہے. تو پھر یوں بھی وہ بازوں کا سمجھانے میں خیر سمجھانے کے لیے بلانے کا اتنا وقت نہیں ہوتا. میں ایک جنرل بات کرتا ہوں کہ اس طرح کے مکتوب ہوتے ہیں، اور بعضوں کا ایسا ہوتا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ یار اس کی کوئی ترکیب کرنی چاہیے، اس کے لیے اللہ کرے کوئی وقت میں گنجائش مل جائے، تو کوئی ترکیب ہوتی نہیں ہے. جیسے
اس میں مفید جیسے میرے لیے مفید جو ہوتا ہے نا عموماً وہ ہوتا ہے واٹس اپ نمبر. اب پہلے میں جب تعزیتیں کرتا تھا عیادتیں کرتا تھا تو میرے لیے اتنی دشواری تھی. اب میں اپنی سہولت سے فون کروں گا, اگلا مصروف ہوگا فون اٹینڈ نہیں ہوگا, اس طرح بہت ہوتا تھا. پھر اگر وہ فون اٹینڈ ہو گیا یا وہ نہیں ہے تو بول دیا وہ آئے گا جائے گا, پھر وہ اٹینڈ ہو گیا اگر تو اب پھر اور آزمائش, میرے باپ سے بات کر لو, میری امی کو تسلی دے دو, میری وائف کو تسلی دے دو, تو میں تو آزمائش میں. اچھا بعض اوقات یہ کہ بات ختم ہو گئی, فون ختم, تو پھر فون پر فون, پھر اس سے بات کروانی اس سے بات کروانی, تو یوں آزمائش ہوتی رہتی تھی. صوتی پیغام میں اب سہولت بھی ہے, اور جن کو جائے ان کو بھی شاید فائدہ ہے کہ چلو ایک آواز مل جائے گی, وہ جس کو چاہے گا سنا سکے گا, یوں آسانی ہوتی ہے. لیکن خیر سب کو میں جواب دے نہیں پاتا, بعض باتیں ایسی ہوتی ہے کہ وہ نہیں جمتا نہیں ہے جواب دینا. میں اپنا جو میرے پاس اپنا ذاتی کوئی فون نہیں ہے, اسلامی بھائی کا وہ استعمال کرتا ہوں میں. اس میں مطلب یہ کہ میں نمبر تو دیتا نہیں, میں پھر وایا اس طرح حکمت عملی سے بھیجتا ہوں تاکہ میرا نمبر اس تک نہ پہنچے کہ پھر میں آزمائش پہ آ جاؤں. تو اپنا نام اسلامی بہن نہ لکھے تو بنتے کر کے لکھ دے, بنتے اسماعیل, بنتے زید بکر, یا امے کر کے بچے کے نام کے ساتھ یوں بھی لکھا جا سکتا ہے, مگر پورا ایڈریس ہو. یہ جب بھی کسی کو خط لکھیں جبکہ جواب کی حاجت ہو. ہاں جواب کی حاجت نہیں ہے, بعض دعاؤں کی پرچیاں ہوتی ہیں اس میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن کبھی کبھار ایسا ہوا ہے کہ اس پرچے میں کفر بھی میں نے دیکھے لکھے ہوتے ہیں. اب اس کو توبہ کہاں جا کے کراؤں میں, ایسے موقع پر تو مجھے بس وہ یوں ہوتا ہے کہ بس اس کو جلدی میں ڈھونڈ کے توبہ کراؤں. تو یوں بھی ایڈریس ایک لائن کی بھی چٹھی ہو نا, اس میں ایڈریس ہونا چاہیے تاکہ خدا نہ خاصا کوئی ایسا مسئلہ ہو تو آپ کی آخرت کا بھی اس میں بھلا ہے, نمبر ہو وغیرہ وغیرہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دوسرا کہ ٹو دا پوائنٹ بات ہو. بعض اوقات کئی صفحے بھرے ہوئے ہوتے ہیں, آپ اتنی کون پڑھے گا, مجلس ہماری تو بنی ہوئی ہے وہی پڑھتی ہے, وہی جا رہے ہیں وہ پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے 100 صفحے پڑھا دو ان کو, ایک ہی پڑھیں گے وہ, باقی سب انتظار کریں گے. تو بالکل یہ نہیں کہ کیا لکھا ہوتا ہے, میں کیا مثالیں دوں آپ کو. وہ ضرورت کس چیز کی, یہ پھر اب خوردبین لگا کے ڈھونڈو کہ جواب کس چیز کا دینا ہے. آگے پیچھے جو مطلب وہ سیرت کا بیان ہوا ہے اس کی کوئی حاجت نہیں ہوتی. تو سامنے والے کی مصروفیت بھی دیکھی جائے, تو اپنا مطلب بھی دیکھا جائے کہ کس بات سے مطلب پورا ہو جاتا ہے. پھر عیوب کھولے ہوئے ہوتے ہیں, اس میں اپنے عیب کھولے ہوئے ہوتے ہیں, اپنے باپ کے عیب کھولے ہوئے ہوتے ہیں, بھائی بہن کے عیب کھولے ہوتے ہیں, شوہر لکھتا ہے تو بیوی کے عیب کھولے ہوتے ہیں اس نے. یہ بھی خطرناک ہوتا ہے, پوری مجلس بنی ہوئی ہے, کوئی جانتا ہوگا اور پھونک دے گا, اگرچہ وہ خیانت کرے گا جا کر بتا دے گا تو, لیکن آپ آزمائش میں آ سکتے ہیں. اس لیے اس میں عیب نہ لکھے جائیں. میرا باپ شراب پیتا ہے اس کے لیے دعا کر دو, یہ کہنے کے بجائے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہمارا قریبی عزیز شراب پیتا ہے اس کے لیے دعا کر دو. اب باپ کہہ کر اس کو متعین کر کے کیوں اپنے لیے مصیبت کھڑی کرتے ہیں. پھر اپنے باپ, آپ کا باپ بھی تو ڈیگریڈ ہوا نا اس کی نظر میں, یا بھائی ڈیگریڈ ہوا, بچوں کے ابو ڈیگریڈ ہوئے. تو یہ حکمت عملی سے اس میں بند الفاظ میں بھی کہا جا سکتا ہے دعا کے لیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے, جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے, جہاد جستجو